بی ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں زنیرہ رفیع، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی ایکسپرٹیز بہت ہی ڈفرینٹ اور یونیک ہیں. وہ ایک سوشل میڈیا کنٹروورسی ایکسپرٹ ہیں، یعنی وہ ان آرگنائزیشن یا ان افراد کو سوشل میڈیا اسٹریٹجیز کے تھرو جو سوشل میڈیا کنٹروورسیز ہوتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں مدد کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ انہوں نے بہت ساری کنٹروورسیز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بشریٰ ثاقب کیانی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی پہلی خاتون سوشل میڈیا کنٹروورسی ایکسپرٹ ہیں، جن سے ہم سوشل میڈیا کنٹروورسیز کے حوالے سے بات کریں گے، سوشل میڈیا اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھیں گے انہوں نے اب تک کتنی کنٹروورسیز کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سنیرا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے. لائک کیا سوشل میڈیا کنٹروورسی جو ہے وہ کوئی اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، یا پھر کیا یہ ایجوکیشنل فیلڈ میں اس طرح کی کوئی فیلڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا. بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے یہ کہ اس میں کوئی ایجوکیشن ڈگری یا کوئی ایسی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اور میں اس میں اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، انٹرنیشنل بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، تو میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ ایسی کوئی اسپیشلائز پاکستان میں ڈگری یا آپ کہہ لیں کوئی کورسز نہیں ہے. یہ میری فیلڈ تو مارکیٹنگ کی تھی، ایجوکیشن بھی مارکیٹنگ میں تھی، اور بڑی ینگ ایج میں شروع کر دیا. آئی واز 13 ایئرز اولڈ جب میں نے ایک سائبر نیٹ، ایک انٹرنیٹ کیفے تھا، وہاں پہ جاب شروع کی. اپنی میڈیکل النس کی وجہ سے مجھے تھرو آؤٹ کافی زیادہ کڈنیز کے ایشو تھے، تو وہاں سے جب شروع کیا. آپ 13 سال کی عمر میں ایک بچہ جب انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھ جاتا ہے تو اسے ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ملتا ہے پبلک ڈیلنگ کا. تو یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا. لوگوں کو میں نے ڈیلنگ کرتے دیکھا، کیسے بات کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، کرتے کرتے وہ پھر میری ایجوکیشن میں ہیلپ ہوتی رہی. تھوڑا سا آپ کہہ لیں النس کی وجہ سے میرا گیپ بھی آیا، تو آئی واز نیور اے گڈ اسٹوڈنٹ. سو لیٹ می ٹیل، لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. نو نو نو، اکیڈیمکلی آئی واز ویری، آپ کہہ لیں بلو سی گریڈ اسٹوڈنٹ. اور ایون تو میرے اب ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم کبھی بول بھی سکو گی. آئی واز سو شائے اینڈ سو، آپ کہہ لیں کہ ڈری ہوئی تھی. اپنا وہ سارا جو اپنا ایک بچے کو ہوتا ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے دیکھتا ہے چیزیں. تو ایجوکیشن اس میں نہیں تھی. ہیلپ جس نے کیا وہ تھا ایکسپوجر، ایکسپیریمنٹ، اور ایک شوق تھا، ایک ہنگر ہے میرے اندر کہ کچھ سیکھنا ہے. ایک ہوتی ہے نا آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے. میں نے وہ چیزیں نہیں کرنی، میں نے ڈاکٹر، انجینئر، آرکیٹیکٹ، لائر نہیں بننا، میں نے کچھ اور کرنا ہے. کیونکہ مجھے اس وقت اتنی بچپن میں سینس تھی کہ اگر میں بھی وہی کروں گی جو سارے کر رہے ہیں تو ان میں اور میرے میں کیا ڈفرینس رہے گا. تو یہ ایکسپیریمنٹ اور کافی زیادہ ایکسپوجر کے بعد آپ کر سکتے ہو. اور مین جو ہوتا ہے، آپ اکثر وہ ایک ہے کہتے ہیں ہمارے ایلن ماسک بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک سیلف ٹاٹ ہے، تو میں بھی ایک سیلف ٹاٹ ہوں. اور یہ بس ایک آپ کہہ لیں ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا جو لوگوں نے دیکھا، اور آہستہ آہستہ یہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا. لیکن کیسے، مطلب لائک آپ نے یہ سوچا کہ مجھے کنٹروورسیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جبکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آج کی دنیا میں بہت ہی بڑا رول پلے کرتا ہے، اور وہاں پہ بڑی بڑی کنٹروورسیز ہوتی ہیں. تو مطلب کیسے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا سیکھا؟ لائک کیا پروسیجر ہوتا ہے، آپ نے وہ پروسیجر کیسے سیکھا؟ اگر آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر سکیں. میں نے آج سے تقریباً 7 ایئرز اگو، 2017-18 کی بات ہے، میری ایک فرینڈ تھی، اس کو آن لائن فیس بک پہ کوئی بلیک میل کر رہا تھا اناپروپریٹ پکچرز لگا کے. تو اس نے جب مجھے بتایا کہ بشریٰ تم تھوڑی سی ٹام بوائے بھی ہو، تھوڑی سی تم اس طرح کی ہو، تمہارے سے فیلنگز آتی ہیں، ذرا بڑی تم مینٹلی اسٹرانگ لگتی ہو. وہ رو رہی تھی، تو میں نے کہا اچھا میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں. تو میں نے اس کی ہیلپ کی، اس کو میں نے بیسیکلی سیف گارڈ کیا. میں نے بلیک میلر کو پکڑا، اور پکڑ کے بعد میں نے اس کو سیدھا بھی کیا کہ تم نے کیوں اس کو فیس بک پہ بلیک میل کیا. یہ وہ تھی، وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. تو وہاں سے میرا کانفیڈینس اور اسکل ہوا. پھر مجھے ایک اور کیس ملا فری میں، ایک اور ملا، ایک اور ملا، کرتے کرتے کرتے. لیکن وہ بلیک میلر کو پکڑنے تک کا کیا پروسیجر تھا؟ بلیک میلر کو پکڑنے کا پروسیجر یہ تھا کہ لڑکیاں ہماری سوسائٹی میں ڈر جاتی ہیں. وہ آپ کہہ لیں ہماری جو پولیس ہوگی یا ہمارا سائبر کرائم ہوگا اس کو بتاتی ہی نہیں ہیں، ریلکٹنٹ ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں. فیملی ایشوز ہوں گے، سوسائٹی ایشوز ہوں گے. میں نے اسے کہا تم نے ڈرنا نہیں ہے بس. اس کے بعد جو میرے پاس لڑکیاں آتی تھیں، فیمیلز آتی تھیں، میں نے کہا تم نے ڈرنا نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، لیٹس فائٹ اٹ. تو وہاں سے کرتے کرتے 17 18 19 میرے پاس اپرچونیٹی آئی جب کورونا آیا.
جب سارے لوگ آن لائن باؤنڈ ہو گئے اور آپ کو پتہ سارا ایک Of آپ کا course, definitely. فزیکل آپ کا سارا انٹریکشن ختم ہو گیا. وہاں پہ میں نے جب 1 سال پورا آن لائن زوم ہو گیا, گوگل ہو گیا, وہاں پہ میں نے اپنے اسکلز پہلی بار مجھے ہنٹ کیا تھا ایک ECS ملٹی میڈیا کمپنی تھی دبئی کی. انہوں نے میرے سوشل میڈیا پہ میرے وہ کیسز میرے دیکھے تھے, میں اکثر اسٹوری ٹیلنگ وہاں پہ کرتی تھی, تو انہوں نے مجھے فگر آؤٹ کیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گی دبئی میں. اور ہمارے ساتھ 9 کنٹریز اور تھے ان کے ساتھ, اس میں انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, ترکی بھی تھا. تو وہاں سے پھر انہوں نے مجھے پک آؤٹ کیا کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ہے میرے اندر, لیکن اوبیسلی ہمارے فگر آؤٹ کرنے میں ہمیں نیچرلی اتنا ہمارے میں کانفیڈینس نہیں ہوتا ہم بالکل. بچوں میں اتنا, تو یا وہ بھی تم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فگر آؤٹ کیا کہ آپ ہیں اور دبئی میں آ کے آپ کام کریں. تو وہاں سے جو میں نے آپ کہہ لیں 9 سے 10 کنٹریز کے لوگوں کو جو میں نے وہاں پہ کی, تو وہاں سے مجھے بڑی اپریسیشن آئی ڈفرینٹ کنٹریز سے. تو وہاں سے پھر میں نے اور سیکھتے گئے, لرن کرتے گئے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ کوئی میں نہیں کہوں گی کہ اس میں کوئی وہ ہے, آف کورس لرننگ کا پروسیس تو چلتا رہتا ہے. ڈفرینٹ جو کلچرز تھے, ڈفرینٹ لوگ تھے, بنگلہ دیش کے تھے, ٹرکی کے تھے, انڈیا کے تھے, آپ کہہ لیں کہ UAE کے تھے, سعودی عربیہ کے تھے. تو وہاں سے بڑا سیکھا. لیکن میم میں اگین ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, جب آپ نے اسٹارٹ کیا وہ ایک انسیڈنٹ تھا جس کو آپ نے ویسے ہی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہمیں بتائے گا کوئی بھی مسئلہ تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اس کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. آپ نے اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور آپ نے پھر وہ جو بلیک میلر تھا اس کو آف کورس اس تک پہنچی اور آپ نے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا, اور اس کو بھی آپ نے جیسے بولا کہ آپ نے اس کو اچھا خاصا سیدھا کیا. تو اب اگر آپ دیکھتی ہیں تو یہ جو سوشل میڈیا کنٹروورسیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ایک کوئی لیگل پروسیجر ہوتا ہے؟ اگر کوئی پروسیجر ہوتا ہے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کا, اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہوتا کیا ہے. ہم نے جب کورونا جو کووڈ آیا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ جتنے آپ کے آن گراؤنڈ کرائم ہوتے تھے وہ سارے آپ کے سوشل میڈیا پہ چلے گئے, جس میں آپ فائنینشیل کرائم کہہ لیں, آپ بلیک میلنگ تو ایک الگ وہ تو ہوتی ہے سائبر, ٹھیک ہے, وہ اس کے علاوہ آپ کہہ لیں میٹریمونیل, ایجوکیشن اسپیم آ گئے سارے, تو وہاں پہ سارے شروع ہو گئے. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہوں نے جانا کہاں ہے. تو وہاں پہ آپ کہہ لیں ایک ویکیوم تھا جہاں پہ ویئر آئی اسٹیپ ان, جہاں پہ میں نے اپنی ایکسپرٹیز لوگوں کو دی. اور پاکستان میں نے اپنا پورا آپ کہہ لیں جو 3-4 کنٹریز ہیں, لاہور, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, وہاں پہ مجھے ان لوگوں نے جو میری کمپنی تھی ڈیورنگ کووڈ ECS میڈیا, اس نے مجھے ہیلپ کی کہ آپ اپنا نیٹ ورک بڑھائیں اور ہم آپ کو اس میں مزید ٹرین بھی کریں گے, مزید اس میں آپ کو کریں گے. تو وہاں سے پھر میں نے اپنی سروسز دینا شروع کی. سائبر کرائم کے جو آپ کے لاز ہوتے ہیں ان میں یہ سوشل میڈیا کنٹروورسیز اتنی ڈیٹیل نہیں تھی اس وقت. صحیح, کورونا کے دنوں میں تو ابھی نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا تھا سوشل میڈیا, نئے لوگ یوز کر رہے تھے. تو وہاں پہ جب یہ میں نے جب چیز انٹروڈیوس کرائی تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا وی ہیو اے کنسلٹنٹ ہیئر جس کو ہم کال کر سکتے ہیں, اس کی سروسز لے سکتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے. تو وہاں سے پھر ہم نے پھر لاز اس کے آپ کہہ لیں, ہم نے جو آپ کے لائرز ہوتے ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ لیا, ہم نے سائیکالوجسٹ کو آن بورڈ لیا, کیونکہ جب کسی کے ساتھ سوشل میڈیا کنٹروورسی ہوتی ہے خاص طور پہ خواتین لڑکیوں کے ساتھ, تو وہ سب سے پہلے ان کو مینٹلی یہاں پہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو وہ ہم نے پھر اس طرح پروسیجر لیا, لائر, سائیکالوجسٹ لیے. پھر ہم نے سائبر کرائم کے جو آفیشل ہوتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا. تو پورا ہم نے ایک پروسیجر بنا دیا, بس ان کو یہ کرنا ہوتا ہے, ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہم ان کی جس بھی ان کی آپ کہہ لیں نیچ یا ان کے جو کانٹینٹس جس سے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے, پکچر ہوتی ہے, ویڈیو ہوتی ہے, پرسنل ہوتی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر کی ہوتی ہے, اس کے تھرو ہم ان کو آن لائن ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. شروع میں فری میں کام کیا, آہستہ آہستہ جب گروم کرنا شروع کیا تو اس کی فیس ہونا شروع ہو گئی. تو وہ کہتے تھے نا کہ اکثر میرے ٹیچرز مجھے کہتے تھے بڑے کہ نیکی کا کام ہے, اور نیکی کے کام میں ساتھ ساتھ آپ یو اسٹارٹ ارننگ سم تھنگ ایز ویل. تو وہ پھر بڑھتا گیا اور وہ پھر پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گیا. اگر کوئی خاتون آن لائن ہریسمنٹ کا شکار ہیں تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی ہیں؟ لائک وہ گائیڈ لائن کیا ہوتی ہے, اگر آپ اس گائیڈ لائن کے حوالے سے کچھ بتا سکیں. ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک نارمل ہمارے پاس چیز آتی ہے, ایک کسی خاتون کو آ رہی ہے, اس کی آپ کہہ لیں ایگزامپل دیتی ہوں میں آپ کو, جو کیس ایک ہمارے ساتھ ہوا, واٹس ایپ کی پکچر لے کے ہوتی ہیں, واٹس ایپ کی پکچر لگی ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ آج کل آپ اسکرین شاٹ نہیں لے سکتے, آپ فیس بک پہ بھی اسکرین شاٹ نہیں لے سکتے. انہوں نے اس چیز کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے.
ہوتا اس یہ سے تھا پہلے تو آف کورس آپ دیکھ سکتے ہوتے سیو تھے, کر آف سکتے کورس تھے سیو کیونکہ کر وہ آپ کے موبائل یا پھر کمپیوٹر میں ایک بیک اپ پہ سیو ہو جاتی ہیں پکچرز ٹرو, آپ کے کانٹیکٹس کی. بالکل. تو وہاں پہ یہ ہوا, انہوں نے پکچر لے کے, ایک ان کے جو گھر کا ان کا ورکر تھا اس نے پکچر لے کے ان کا فیک اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ ان کی ویڈیوز اور پکچر لگانا شروع کر دیں. اور وہ جو خاتون تھی وہ 50 سال کی تھی, ان کے ہسبینڈ 55 سال کے تھے, اتنے سینئر تھے اور وہ ٹیچرز تھے, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. تو اب جب ان کی پکچر وغیرہ ہوئی, ان کو سمجھنا ہے کہ ہم کریں کیا. تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ بشریٰ ہماری واٹس ایپ پکچرز تھیں وہ ہمارے کسی, اگر ہمیں لگتا ہے کسی نے نا کہیں گروپس میں لگا دی ہیں الٹے سیدھے, وہ جو واٹس ایپ کے فیس بک کے گروپس ہوتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا, ہمیں میسیجز آ رہے ہیں ہمارے واٹس ایپ پہ آپ کی اس گروپ میں اس پیج میں پکچر لگی ہوئی ہے. تو ہم نے جب سرچ کیا جا کے, ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا, انویسٹیگیٹ کیا, تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کا جو نوکر ہے جس کو انہوں نے 2 مہینے پہلے نکال دیا تھا, وہ ان کی واٹس ایپ کی پکچر سیو کرتا رہا تھرو آؤٹ. اور جب انہوں نے اس کو نکال دیا, جب کوئی ڈسپیوٹ ہوئی ان کے بیچ میں, تو وہ اپنے گاؤں گیا. وہاں پہ اس نے جو فیس بک کے جو آپ کہنے ان اپروپریٹ سے پیجز ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کی ہسبینڈ اور ان کی وائف ان کی پکچر لگا کے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے اگر نوکری پہ نہیں رکھیں گی تو میں آپ کو اس میں بلیک میل کروں گا. تو وہاں پہ پھر ہم نے اس کو پورا ٹریس آؤٹ کیا, سارا دیکھا کیا تھا, اور پھر ہم نے ان کو, ان کے ہسبینڈ کو, ان دونوں کو آن بورڈ لیا, اور پھر ہم نے سائبر کرائم کو بھی بتایا, ہم نے پولیس کو بھی بتایا. اور آپ وہاں پہ ان کے علاقے تک, گاؤں تک گئیں؟ ہاں, ہم نے بیسیکلی ڈپارٹمنٹس کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ اس طرح پروف آپ نے ایویڈنس دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو بھی رہا ہے یہ نہیں ہو رہا. تو وہ ایویڈنس فائنڈ آؤٹ کرنے میں ہم نے ان کی ہیلپ کی تھی. سوشل میڈیا پہ یہاں پہ پکچرز ان کی واٹس ایپ کی لگی ہوئی ہیں, اور ان کو پتہ ہمارے سے چلا تھا کہ ہم نے نام جب دیکھا تھا اکاؤنٹ, تو وہ ان کا نوکر ہے, سرونٹ تھا ان کا جو بھی تھا. تو وہاں سے پھر انہوں نے اس کو پکڑا اور سارا ہوا. تو یہ بیسیکلی ایک سمپل ایک کیس, ایک پروسیجر ہے کہ واٹس ایپ پہ کس طرح لوگوں کہ آپ لوگ مطلب جو بھی وکٹم ہوتا ہے اس کو آن بورڈ لے کر, اور پھر سوشل میڈیا سے اس کے ایویڈنسز جو ہیں وہ گیدر کرتے ہیں, اور پھر جو بھی بلیک میلر ہوتا ہے اس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہاں تک پہنچتا ہے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے اس نے آپ کو کانٹیکٹ تو اور کرنا پھر ہوتا ہے. سزائیں بھی ہوتی ہیں. سزائیں کیوں نہیں ہوتی, اگر وہ چاہتے ہیں جو وکٹم ہے وہ, تو آپ کو پتہ ہے اکثر وکٹم جو ہوتے ہیں جو مینٹل اسٹریس سے گزرتے ہیں, پہلا میرا ایک اسٹیپ ہوتا ہے سائیکولوجیکل. میں نے اپنے ساتھ سائیکائٹرسٹ بھی آن بورڈ لیے ہوئے. ہم جو لڑکی, خاص طور پہ خاتون کوئی بھی ایج کی ہو, جب اس کی پکچر یا ویڈیو, ٹھیک ہے, بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ تو بالکل آپ کہہ لیں غائب ہو جاتی ہے, ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. وہ تو نہ بات کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہ اپنی فیملی کو بتاتی ہے, اگر میرڈ ہے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتاتی ڈر سے, ٹھیک ہے. تو ہم تو سب سے پہلے اس آپ کہہ لیں خاتون یا لڑکی کو کانفیڈینس میں لیتے ہیں. صحیح, ہم آگے ہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کے ہسبینڈ ہو, آپ کے پیرنٹس ہوں, آپ کے بہن بھائی ہوں, آپ کا آفس ہو, آفس میں آگے پکچرس کو اگر لیک آ رہا ہے تو ہم آگے ہیں, ہم گائیڈ کریں گے. تو وہ جب ایک دیکھتے ہیں کہ پروفیشنل ایک بندہ آیا ہے گائیڈ کرنے کے لیے, تو وہ تھوڑا سا, اور ہم کانفیڈینشیل رکھتے ہیں ان کو, ہم بتاتے ہی نہیں ہیں ہر جگہ. وہ جو ہوتا ہے نا لڑکیوں کو کہ یا تو بتانا نہیں ہے, یا تو غلط لوگوں کو بتا دینا ہے. بالکل. تو وہ پھر سارا وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, لڑکی کو گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں جو فیمیلز ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اور آپ نے ایک پالیسی ہمیشہ, میری جو اسٹریٹجی بڑی ہمیشہ آپ کہہ لیں سکسیزفل رہی ہے, نو کانٹیکٹ اسٹریٹجی. نو کانٹیکٹ کیا ہوتی ہے, آپ نے بلیک میلر سے کانٹیکٹ نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کو ہمیشہ کانٹیکٹ کرتا ہے اپنی ڈیمانڈ رکھنے کے لیے, یا وہ فائنینشیل ہوتی ہے, یا تو وہ مزید آپ سے کچھ اور چیز چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو اور تنگ کرنے کے لیے. تو نو کانٹیکٹ اسٹریٹجی. اب اس میں اکثر مسئلہ بھی آتا ہے کہ ہم منع کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارا وکٹم ہوتا ہے وہ کانٹیکٹ کر لیتا ہے ڈر کی وجہ سے کہ مجھے اور نہ بلیک میل کریں, یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں پروفیشنل کنسلٹنٹ ہے. اکثر پولیس والے کہتے ہیں نا کہ کوئی کڈنیپنگ ہو جاتی ہے, آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے, آپ نے ان کو پیسے نہیں دینے کڈنیپرس کو, آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کرنا ہے. تو اکثر ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے, وہ اکثر ان سے رابطہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, اور بعد میں ہم کہتے ہیں وہ کیس کو سارٹ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک اس میں ہرڈل. آپ مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کنٹروورسیز کی آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اب جو وجوہات ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں نا 2025 میں, وجوہات بڑی ہی آپ کہہ لیں, آپ گھریلو آپ کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی سے رائیولری ہے, دشمنی ہے, بدلے لینے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی آفس میں پروموشن ہو گئی ہے, اسے لگتا ہے وہ ڈیزرونگ تھا وہ, اور جس کی ہوئی ہے پروموشن وہ ڈیزرونگ نہیں تھا وہ ہوتا ہے.
कंपनीज़ की राइवलरीज़ होती हैं आपस में, प्राइवेट सेक्टर में होती हैं कि एक दूसरे को रेपुटेशन, ऑनलाइन रेपुटेशन जिसे आप कहते हैं सेफगार्ड करना, उसको डैमेज करते हैं। जो सही। आजकल लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन रेपुटेशन, ऑनलाइन रिगार्ड आपने किस तरह अपना सेफगार्ड करना है, उसमें बहुत ज़्यादा वो आ गई हैं। आप कह लें आपके जो होते हैं मैट्रिमोनियल, आपके आजकल हर चीज़ तो आपको पता है सोशल ऑफ मीडिया पे कोर्स। है, बाइंग सेलिंग OLX पे है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, आपने कुछ भी करना है, कॉस्मेटिक्स लेनी है, कपड़े लेने हैं, ऑनलाइन आप चीज़ें मंगा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो पहले मैं कहती हूँ ना कि फेक अकाउंट्स अब यूज़ हो रहे हैं, उनको अक्सर बुलाया जाता है और बाद में बच्चों को या तो उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं या उनको किडनैप भी किया जाता है। तो ये बड़ा डिफरेंट हो चुका है आजकल के हिसाब से, अगर आप देखें ये वो पहले की तरह नहीं रहा। ठीक, आप मुझे ये बताइएगा अभी तक आपने जितनी भी कंट्रोवर्सीज़, कितनी नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो आपने सॉर्ट आउट की हैं? बड़ा ये अभी रिसेंटली नवंबर में मुझे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से अवार्ड भी मिला था। मैंने अभी तक अराउंड 7 ईयर्स में 1 मिलियन कंट्रोवर्सीज क्रॉस कर ली है और उसके बेस पे मुझे अवार्ड मिला था। ओके। लेकिन अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने जैसे बात की कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं और ग्रजेस होते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो शुरू होती हैं ना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर कंट्रोवर्सीज़ को क्रिएट करते हैं टू गेट मोर व्यूज़ और लाइक्स और इस दौड़ में? ये आपने एक बात ये है हमारी बेसिकली जो वॉरफेयर चल रही है, 6th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है, इसमें क्या होगा, इसमें यही सबसे बड़ा एलिमेंट है कि इसमें लोगों में ना एक कंपटीशन आ जाएगा Exactly. कि मैंने भी वायरल होना है। अच्छा मुझे भी लाइमलाइट मिलती है, अच्छा मेरे पास भी आप कह लें मैं भी चैनल में आ सकता हूँ, मैं भी यूट्यूब में वायरल हो सकता हूँ। तो व्यूज़ के रेस में लोग आप कह लें कि इस रैट रेस में लोग बिल्कुल क्रेजी हो चुके हैं। तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जानकर भी करते हैं। और ये मैं आपको परसेंटेज बता दी हूँ, 60% लोग जानकर अपनी वीडियोस और पिक्चर्स ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लीक करते हैं और लेटर ऑन कहते हैं कि हमने नहीं की। हमने बहुत से केसेस को हमने इन्वेस्टिगेट किया और हमें पता चलता है कि उन्होंने जान के किया है। और इस पे बड़ी आप देखते हैं मूवीज़ भी बड़ी आपके सामने हैं, बड़ी केसेस भी ट्रू, जो सच केसेस बने हुए हैं, ट्रू केसेस बने हुए हैं कि लोग जान के करते हैं इंटेंशन गेन करने के लिए, क्योंकि आजकल सब कुछ इंटेंशन है। ऑफ कोर्स। आपकी अगर 10 से 12 सेकंड की वीडियो आ जाती है, आपका जो कम कर रहे हैं, आपका अटेंशन स्पेन है, वो 5 सेकंड पे लेके आएंगे। ये जो हमारी पूरी दुनिया में जो ग्लोबल विलेज में हो रहा है, तो उसमें टेंशन के लिए लोग आगे मज़ीद बहुत कुछ करेंगे, बिलो द बेल्ट जाएंगे। तो ये आप कह लें कि ये क्योंकि बढ़ता रहेगा। हमने देखा है ना, लाइक अगर कोई शुरू में आता है वो बड़ा हिट हो जाता है और उसकी वीडियोस बड़ी ट्रेंड पे चल रही होती हैं, ट्रेंड सेटिंग्स बनती हैं उसके हवाले से। तो वो जो सारा सिनेरियो होता है जिसमें वो एकदम यहाँ से यहाँ आ जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद कोई और बंदा आता है तो वो उसकी जगह को रिप्लेस करता है, तो वो मेरे ख्याल से उसको दोबारा वो यहाँ से यहाँ भी आता है तो वो दोबारा वो गेन करने के लिए जो है वो कंट्रोवर्सीज में जानबूझ के इंडल्ज होता है या खुद से कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा से उसी लाइमलाइट में रहे। ये कहा जा सकता है 60%, बिल्कुल 60% लोग खुद करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़ीद बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। मैं अक्सर ये चीज़ कहती भी हूँ कि आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया लिटरेसी लोगों को दें, अवेयरनेस दें, उनको पता चले। ठीक है, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ सोशल मीडिया लिटरेसी बहुत कम है। बहुत कम है। Exactly. आप यकीन करें हार्डली आपको लोग नजर आएंगे जो इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल, लोग इन टर्मिनोलॉजी से भी उस तरह से आगाह नहीं हैं जिस तरह से होना चाहिए। लोगों को नहीं पता होता कि सोशल मीडिया लिटरेसी क्या है, हमें किस तरह से सोशल मीडिया को कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में, 15%। ऑफ कोर्स बाहर की दुनिया में भी होगा डेफिनेटली। बाहर की दुनिया में टाइम के साथ वो अडाप्ट कर रहे हैं चेंजेस और अपने लोगों को भी करा रहे हैं। वहाँ पे भी उनको क्रिटिसिज्म आता है कि आप हमारे पे ये क्या चीज़ें लेके आ रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीज़ें वहाँ भी आती हैं। लेकिन उनको पता है उनकी जनरेशन के लिए, उनके बच्चों के लिए, पिछला हम एक ज़माने में पेरेंटल लॉक होता था एक रिमोट पे चैनल पे कि बच्चे ऐसी वैसी कोई वो लगा होता था। सोशल मीडिया एक वाइल्ड फॉरेस्ट है, एक जंगल है। उसको अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे जंगल को, तो उसमें कोई भी जाएगा वो तो फिर जाहिर सी बात है वो जंगली जानवरों के हाथ में आ जाएगा और वो विक्टिम बन जाएगा। तो वो बड़ा कंट्रोल करना उसको ज़रूरी है। सही। आप मुझे बताइएगा कोई खातून
اگر کسی بھی سوشل میڈیا کنٹروورسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی بھی ٹرینڈس بننا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ ڈیفیم ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ اگر کسی بھی ایکسپرٹ کو اس وقت ریچ آؤٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتی یا نہیں کر پا رہی ہوتی، تو ان کو شروع میں ایسے کون سے پریکاشنری میئرس جو ہیں وہ ضرور لینے چاہیے تاکہ وہ کنٹروورسی زیادہ پرولونگ نہ ہو؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ سوال میں اکثر ہمارے جو کافی لوگ ہیں ان سے بھی کرتی ہوں کہ یہ سوال میرے پاس بہت زیادہ آتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیں، پہلی ٹپس ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے بلیک میل نہیں ہونا، کیونکہ جو بلیک میلر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ڈر جائیں گی تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک پلیٹ میں نا اس کو سرو کر دی ہے کہ آؤ مجھے ڈراؤ، آؤ مجھے اور ڈراؤ، میں ڈر گئی ہوں. آپ نے یہ نہیں کرنا. تو اس لیے آپ کے پاس جو بھی آپ کی مدر ہیں، آپ کے بھائی، ٹرسٹ وردی آپ کا گھر میں جو بندہ ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتی ہیں، آپ نے پہلے اس کو بتانا ہے. وہ آپ کا فرینڈ ہو، آپ کا فادر مدر کوئی بھی ہو، اس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو اندر فیئر ہے وہ کم ہو. ہم لوگ بتاتی ہی نہیں، لڑکیاں خواتین اکثر نہیں مرد نہیں بتاتے، بالکل میلز نہیں بتاتے ڈر سے. اتنا وہ ڈر، اتنا پریشر، وہ بلیک میلر آپ کو تنگ کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ عزت والا ایک ایلیمنٹ بڑا ہماری سوسائٹی میں ہمارے سوسائٹی میں ذرا ہے، کیونکہ ہم عزت پہ، آپ کو پتہ ہے عزت پہ تو ہمارا ابھی بھی چلتا ہے. عام جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں مڈل کلاس ہیں، جو عام مینگو مین کہتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ عزت ہے، وہ عزت پہ چل رہا ہوتا ہے. تو پہلے آپ اپنی کسی ٹرسٹ وردی بندے کو بتائیں، وہ پھر آپ کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے گھر میں. آپ کے گھر میں اگر چیز ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یہ چیز ہوئی ہے، اور آن لائن سرچ کریں، ٹھیک ہے، کہ یہ سائبر کرائم یا آن لائن ہراسمنٹ ہوئی ہوتی ہیں کیسز، اور وہ آ کے دکھائیں اپنے پیرنٹ، اپنے ہسبینڈ، اپنے کسی بچے کو کہ دیکھیں یہ اس طرح کیس ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس کو مانتے ہیں، یہ میرے ساتھ بھی اس طرح کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کے لیے تھوڑی اوڈیسٹی، ہمت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے پھر اور اگلا بندہ بھی اس طرح سے ہمیشہ سمجھ نہیں پاتا کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا، او مائی گاڈ تم نے یہ کر دیا، ہم وہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ہمارے پاس اکثر آپ کہہ لیں دیز آر ویری کامن سینٹینسز. کامن، ہاں، 70% لڑکیاں آتی ہیں، بشرا میرے گھر والے نا مجھے چھوڑیں گے، میرے گھر والے یہ کر دیں گے، میرے وہ ہو جائے گا، اور وہ رو رہی ہوتی ہیں. یقین کریں، میں کبھی ان کی، ہم کانفیڈینشیل رکھتے ہیں چیزیں، رو رہی ہوتی ہیں، اور عجیب، اور ایون کہ آپ کہہ لیں میں نے کتنے لوگوں کو سوسائڈ کرنے سے بچایا کہ آپ نے مطلب اتنی ایکسٹریم پہ وہ چلے جاتی ہیں پینک کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے. کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی پکچرز کا بول رہا ہے، کوئی ویڈیوز کا بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں تمہارے آفس میں جا کے بتا دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے بچیوں کے ساتھ اسکول میں آج کل ہوتا ہے، میں تمہارے اسکول میں جا کے بتا دوں گا کہ تم نے دیکھو یہ کیا، تم نے وہ کیا. اب چلیے، اب اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، ایک تو آپ نے اپنے کسی بھی قریبی بندے کو، ٹرسٹ وردی کو بتانا ہے. سیکنڈ چیز کیا کرنی چاہیے؟ سیکنڈ چیز، آپ نے آن لائن جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے آن لائن ہراسمنٹ، آن لائن جو کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں وہ دکھانے ہیں ایز اے سیمپل. اپنے ایک ٹرسٹ وردی کو دکھانا ہے، اس نے آ کے اپنے پیرنٹ یا آپ کے ہسبینڈ یا کسی کو دکھانا ہے، تاکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ اور سپورٹ کر سکے، کہ ان کو ٹرسٹ آئے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی. نمبر 3، ٹھیک ہے، نمبر 3 اس کے بعد جب آپ کا ریئیکشن یا تو ان کا آتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا، نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں بتانا، ٹھیک ہے. جب یہ چیز آتی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ نے نو کانٹیکٹ اسٹریٹجی کرنی ہے، آپ نے بلیک میلر سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں، آپ نے بلیک میلر سے. فورتھ ون آتی ہے آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ، یہ ہے کہ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے سائبر کرائم کو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اب سائبر کرائم میں آپ کے پاس جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن آپ کے پاس سارا کچھ اویلیبل ہے، سو آپ کو لگتا ہے کہ پروسیجر تھوڑا سلو ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلو نہیں ہوتا. آپ تھوڑی ہمت کریں، آپ کو بتانا پڑے گا. لوگ اس چیز میں بھی نہیں آتے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پوچھ رہی ہیں نا، لوگ کہیں نہ کہیں ایک اسٹیپ مس کر جاتے ہیں اور وہ چوتھے اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا جو بھی اکاؤنٹس وغیرہ ہیں ان کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیں. آلرائٹ. اور پھر کسی بھی ایکسپرٹ کی کنسلٹیشن ضروری ہے. آپ آن لائن لکھ دیں، آن لائن ہراسمنٹ، آن لائن کنٹروورسی یا ٹرولنگ، آئی ایم اے وکٹم آف ٹرولنگ اور ہراسمنٹ. آپ کو کسی نہ کسی کا نام نظر آ جاتا ہے، میرا ہی نام نظر آ جائے گا، کیونکہ آپ کو کسی آفیسر کا نام نظر آ جائے گا. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں
جو بہت ڈیجیٹل رائٹس اور ڈیجیٹل پروٹیکشن پہ کام آف کر رہے کورس ہیں ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے, ویمن رائٹس پہ بھی کر دیں گے, تو لیکن آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی, سوشل میڈیا کو سیف اسپیس کیسے بنایا جا سکتا ہے, اور خواتین ایون جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے کس طرح سے اسٹریٹجیز کو اپنانا چاہیے, کس طرح سے کنزیوم کرنا چاہیے سوشل میڈیا کو, کیسے استعمال کرنا چاہیے, اگر اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بریف کر سکیں. سوشل میڈیا کو فیمیلس کو مردوں, اچھا آج کل میرے پاس میلز بڑے آ رہے ہیں, میلز میرے پاس بہت زیادہ انکریز ہوئے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کے اکاؤنٹ سے ہمیں, یا لڑکیاں ہمیں بلیک میل کر رہی ہیں. میں نے کہا اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ میرے پاس آیا, اور وہ بیچارے تو بتا بھی کسی کو نہیں سکتے بیکاز دے آر اے مین. آف کورس وہ ایک لیبل ان کے ساتھ لگا ہے, یو آر اے مین, تم تو آدمی ہو بھائی, تمہیں بلیک میل کر رہی ہے کوئی لڑکی. بالکل میرے پاس وہ بھی بڑے کیسز آتے ہیں, اور اپنی آپ کہہ لیں اپنی بہنوں اور امی اور اپنی وائفس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ کہہ لیں کوئی ٹریپ ہے, جس طرح ایک ہنی ٹریپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کہہ لیں فائنینشیل ٹریپ ہوتا ہے, آپ کی اے آئی سے پکچرز بنائی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اویئرنیس کریں. اویئرنیس کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کا آتا ہے ایجوکیشن سیکٹر, دوسرا آتا ہے آپ کا مین اسٹریم میڈیا. آپ دیکھ لیں ہمارے کسی بھی مین اسٹریم میڈیا میں سوشل میڈیا اویئرنیس کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بالکل ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی سوشل میڈیا کی کوئی ایسی اویئرنیس بچوں کے لیے, ٹین ایجرز, او اے لیولز, میٹرک, انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دے آر اوپن. وہ ایک آپ نے بچوں کو ایک وہ کھلا آپ کہہ لیں ایک اسٹیڈیم ہے اس میں چھوڑا ہوا ہے, وہ ان کو نہیں پتہ, یہاں سے ان کو لوگ مس گائڈ کرتے ہیں, یہاں سے لوگ ان کو آف ٹریک کرتے ہیں. تو یہ دو سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں, آپ کا مین اسٹریم میڈیا, آپ کا ایجوکیشن سیکٹر. جب تک آپ ان دونوں میں آ کے لوگوں کو, جس طرح پولیو کی کیمپین کرتے ہیں, آپ نے کورونا کی کیمپین کی, اس طرح سے آف کورس سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس طرح کی کیمپینز چلتی ہیں, لیکن اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہوتی. بالکل لوگ کیمپینز تب تک نہیں دیکھتے جب تک ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہ ہو, جب تک ان کے ساتھ خود ایسا نہ ہو, وہ پھر دیکھتے ہیں. تو اس لیے کہتی ہیں نارملی اگر آپ کے ٹیلی ویژن میں ایک ایڈ چل جائے, آپ کے ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کی جو اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان میں ایک کسی آپ ایکسپرٹ کو بلا کے بتا دیں کہ اگر آپ بلیک میل ہو رہے ہیں یا آپ کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, آپ کو فیک اکاؤنٹس بہت زیادہ ہیں, وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا. بالکل. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگے گا. ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ.